حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عزیزان گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بچہ جانتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ہر کوئی جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے واقعی میں نبی سے عشق کیا، واقعی میں حضرت بلال نے نبی سے محبت کی، تبھی تو عزیزان گرامی اللہ رب العزت نے اتنے اونچے مقام سے نواز دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے اور حضرت بلال حبشی کو کس طریقے سے خریدا گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال حبشی کی محبت دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے راستے سے گزر کر کے جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ احد احد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پاس میں گئے، جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا غلام ہے اور اس کا آقا یعنی امیہ اپنے کالے رنگ کے غلام کو مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت مار رہا ہے کہ ان کو رسیوں میں باندھ کر، ان کو رسیوں میں جگڑ کر اور کانٹے کی چھڑی سے انہیں مار رہا ہے، کانٹے کی چھڑی سے انہیں پیٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غلام احد احد کی آوازیں نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر، امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اے میرے غلام، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، میرا غلام ہے، لیکن تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، تو نبی کریم کا نام لیتا ہے، تو میرا نمک حرام ہے، کھاتا میرا نمک ہے، لیکن نام کسی اور کا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی بات پر وہ مار رہا ہے، اسی بات پر وہ پیٹ رہا ہے اور اتنا سخت مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، رسیوں میں باندھنے کے بعد ننگا جسم کر کے امیہ بن خلف اپنے غلام کو مار رہا ہے، رسیوں میں باندھ کر اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت بلال ہیں وہ بلال، حضرت بلال اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، نبی کے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ اکبر رہا نہ گیا۔ جب حضرت بلال کا آقا مارنے کے بعد چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو تنہائی میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے غلام سنو، ابھی تم ان کے غلام ہو، میں نے مانا کہ تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت بس چکی ہے، میں نے مانا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت بس چکی ہے، لیکن ابھی تم کو اپنا عقیدہ ان سے چھپانا چاہیے، ابھی تم کو اپنا عقیدہ ان ظالموں سے چھپانا چاہیے، کیونکہ یہ تمہیں مار رہے ہیں، یہ تمہیں پیٹ رہے ہیں، اور یہ حکمت بھی ہے کہ تم ابھی اپنا عقیدہ ظاہر مت کرو، جب وقت آئے گا تو اپنا عقیدہ ظاہر کر دینا، جب وقت آئے تو نبی کی محبت کو ظاہر کر دینا، جب وقت آئے تو اللہ کی محبت کو ظاہر کر دینا، لیکن ابھی اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے ابھی اپنا عقیدہ ظاہر کرنا اچھا نہیں ہے، اس لیے تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں پیٹا جا رہا ہے، اس لیے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس لیے ابھی اپنا عقیدہ چھپاؤ، ابھی اپنا عقیدہ ظاہر مت کرو۔ اللہ اکبر، حضرت بلال نے عہد کر لیا، ٹھیک ہے میں اپنا عقیدہ ابھی ظاہر نہیں کروں گا، میں اپنا عقیدہ چھپاؤں گا۔ اتنا سمجھانے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ اللہ اکبر، پھر دوسرے دن کو گزر کیا آپ نے تو کیا دیکھتے ہیں، پھر وہی احد احد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ پھر وہی امیہ اپنے غلام کو مار رہا ہے، پاس میں گئے، جانے کے بعد اللہ اکبر رہا نہ گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا اکیلے میں کہ اے بلال، میں تم کو سمجھا کے گیا تھا کہ ابھی اپنا عقیدہ ظاہر مت کرو۔ اللہ اکبر، لیکن حضرت بلال بھی کیا کرتے کہ ولوائے
عشق اللہ اکبر اتنا بڑھ چکا ہے، حضرت بلال کا عشق اتنا بڑھ چکا ہے، حضرت بلال کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے، اللہ اکبر اب ان سے رہا نہیں جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سنو، نبی کی محبت کی خاطر مجھے پیٹنا پڑے میں پٹ لوں گا، اللہ کے نام کے لیے مجھے پیٹنا پڑے میں پٹ لوں گا، نبی کے نام کے لیے میرے اوپر پریشانی آئے میں برداشت کر لوں گا، میرے اوپر سختیاں ہوں میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں نے سچے دل سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے سچے دل سے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، پھر بھی میں اللہ اس کے رسول کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت بلال کی محبت، حضرت بلال کو مارا جاتا، حضرت بلال کو پیٹا جاتا، کہا جاتا کہ میرا نمک کھاتے ہو، میری غلامی کرتے ہو، لیکن نام کسی اور کا لیتے ہو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، نبی کا نام لینا چھوڑ دو۔ تو حضرت بلال اپنے آقا سے کہتے، اے امیہ سن لے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میں اپنے جسم کا ایک خون کا قطرہ تو دے سکتا ہوں، لیکن میں نبی کی محبت کبھی نہیں دے سکتا، میں نبی کا نام لینا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کا نام لینا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق سمجھاتے، بار بار سمجھاتے کہ ابھی اپنا عقیدہ ظاہر مت کرو، ابھی ان لوگوں سے یہ مت کہو کہ میں نبی کا غلام بن چکا ہوں، میں اللہ کا پکا سچا بندہ بن چکا ہوں، ابھی ان لوگوں پر اپنا عقیدہ ظاہر مت کرو، ابھی اپنا عقیدہ مخفی رکھو، ابھی اپنا عقیدہ پوشیدہ رکھو، ابھی اپنا عقیدہ ظاہر کرنا اچھا نہیں ہے۔ حضرت بلال کو سمجھاتے تو حضرت بلال وعدہ کر لیتے، ٹھیک ہے میں اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کروں گا، لیکن پھر عزیزان گرامی نبی کا عشق ابھر جاتا، پھر نبی کی محبت ابھر جاتی، پھر اللہ کی محبت ابھر جاتی، پھر زور زور سے صدائیں بلند کرتے، زور زور سے پکارتے کہ اے میرے آقا امیہ سن لے، چاہے کتنا بھی مجھے مار لے، چاہے کتنا بھی مجھے پیٹ لے، لیکن میں اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا، میں مصطفیٰ کا نام لینا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ محبت، یہ پیار ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا، لیکن میرے عزیزوں کہتے ٹھیک ہے، لیکن پھر بار بار بلند بلند آواز سے کہنا شروع کر دیتے۔ پھر اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق بار بار دیکھتے کہ یار اتنا مارتا ہے یہ، اتنا پیٹتا ہے یہ، اللہ اکبر، اور مارنا بھی ایسا نہیں، کانٹوں کی چھڑی سے ننگا جسم کر کے اللہ اکبر انہیں مارتا، سردیوں کے دنوں میں اللہ اکبر انہیں مارتا، ننگا جسم کر کے اللہ اکبر انہیں پیٹتا۔ لیکن واقعی میں جو نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، واقعی میں جو نبی کا مستانہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف، اسے کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، بلکہ اسے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کے نام پر مجھے مارا جا رہا ہے، نبی کے نام پر مجھے پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو یہ سوچتا ہے یا نبی کے نام پر میری جان کیوں نہ چلی جائے، ارے نبی کے نام پر مجھے کتنا کیوں نہ مارا جائے، لیکن ہم نبی کا نام لینا ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق بار بار دیکھتے کہ یار اتنا مارتا ہے ان کا آقا، اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق آئے آقا علیہ السلام کے پاس، آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آپ کا دیوانہ ہے، ایک آپ کا عاشق ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا آقا اسے ننگا جسم کر کے کانٹوں کی چھڑی سے مارتا ہے، کانٹوں کی چھڑی سے پیٹتا ہے، ننگا جسم کر کے رسیوں میں جگڑ کے اسے مارتا ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کا نام لینا نہیں چھوڑتا ہے، وہ اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتا رہتا ہے، جتنا اسے مارتا ہے ان کا آقا وہ اتنا ہی نام بلند کرتے ہیں، وہ اتنا ہی زور زور سے آپ کا نام
نام لیتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا مارنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس کا پٹنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یا رسول اللہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلال کو خرید لیا جائے، بلال کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر صدیق اجازت ہے، جاؤ انہیں خرید لو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق آئے، امیہ بن خلف کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت بلال بندے ہوئے ہیں، حضرت بلال کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ اپنے غلام کو کیوں مارتے ہو، اپنے غلام کو کیوں پیٹتے ہو، اپنے غلام پر سختیاں کیوں کرتے ہو، اپنے غلام کو کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ اکبر، امیہ بن خلف کہتا ہے کہ یہ میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میرا غلام ہے، لیکن نام کسی اور کا لیتا ہے، غلامی کسی اور کی کرتا ہے، نام اللہ کا لیتا ہے، نام نبی کا لیتا ہے، اس لیے میں مارتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے مارتے کیوں ہو، انہیں آزاد کیوں نہیں کر دیتے، مارتے کیوں ہو، کیا اسے بیچتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مارتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو، کیا تمہیں رحم نہیں آتا؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اے ابو بکر اگر اتنا ہی ترس آتا ہے تو تم خرید لو، تم اسے خرید لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تو گئے تھے خریدنے کے لیے، کہتے ہیں بتاؤ اس کے بدلے میں کیا لوگے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے غلام لینا چاہو تو بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے پاس میں ایک گورے رنگ کا غلام ہے، اگر چاہو تو میں اسے آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ حسین و جمیل ہے، وہ خوبصورت ہے، اس خوبصورت غلام کو تم لے لو اور یہ کالے رنگ کے غلام کو مجھے دے دو، غلام کے بدلے غلام خرید لو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گورے رنگ کے غلام کو بلایا، بلانے کے بعد امیہ بن خلف کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر، تو امیہ بن خلف نے دیکھا تو اتنا حسین و جمیل غلام ہے، دیکھنے کے بعد فریفتہ ہو گیا، دیکھنے کے بعد ایک دم خوش ہو گیا، کہتا ہے ابو بکر صدیق ٹھیک ہے میں غلام کے بدلے غلام بیچنے کے لیے تیار ہوں، یہ کالے رنگ کا غلام تم لے لو اور اپنا گورے رنگ کا غلام مجھے دے دو۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا غلام امیہ بن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی حضرت بلال کو اپنے قبضے میں لیا، امیہ بن خلف کی نیت بدل گئی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑی محبت سے خرید رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا خریدنے کا جوش ہے، حضرت ابو بکر صدیق بڑے پیار محبت سے بڑے شوق سے خرید رہے ہیں اور خوش ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ تو امیہ بن خلف نے دیکھا اور نیت بدل گئی، کہنے لگا کہ یار ابو بکر صدیق تو بڑے خوش ہیں، معاملہ کچھ اور ہے، نیت بدل گئی، کہتا ہے اے ابو بکر صدیق سنیے، غلام کے بدلے غلام نہیں، غلام کے بدلے غلام نہیں، بلکہ مجھے قیمت اور چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جلدی سے ایک سونے سے بھری ہوئی تھیلی نکالی اور امیہ بن خلف کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قیمت دی، قیمت لینے کے بعد میں وہ خوش ہو گیا کہ یار میں نے گورے رنگ کا غلام بھی لے لیا، میں نے اتنی بہت ساری قیمت بھی لے لی۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو لے کر کے چلنے لگے، جیسے ہی لے کر چلے تو امیہ بن خلف دیکھ کر کہا مارنے لگا، دیکھ کر ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے امیہ ہنس کیوں رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا امیہ ہنس کیوں رہا ہے؟ تو امیہ بن خلف کہتا ابو بکر صدیق بڑے نادان نظر آتے ہو کہ ایک کالے رنگ کا غلام ہے، اس کے بدلے میں گورے رنگ کا غلام بھی دے دیا اور اتنی قیمت بھی دے دی، اتنی مہنگی قیمت میں خرید کر لے کے جا رہے ہو ایک کالے رنگ کے غلام کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے امیہ بن خلف سن لے، تو نے بلال کے صرف ظاہری رنگ کو دیکھا ہے لیکن باطنی کمال کو نہیں دیکھا ہے۔ ارے تو کہتا
کہتا ہے میں نے ان کو بھاری قیمت میں خریدا ہے، میں نے ان کو مہنگی قیمت میں خریدا ہے۔ ارے یہ مہنگی قیمت نہیں ہے، ارے بلال کو خریدنے کے لیے اگر مجھے ساری جائیداد دینی پڑتی تو دے دیتا، اور اگر جائیداد نہ ہوتی، اگر مجھے قرض لینا پڑتا تو میں قرض لے کر بلال کو خریدتا، کیونکہ تو نے بلال کے صرف ظاہری رنگ کو دیکھا ہے، ابھی بلال کے باطنی کمال کو نہیں دیکھا ہے، کیونکہ بلال ہیں تو کالے رنگ کے، لیکن بلال کے دل میں اللہ کی محبت بچ چکی ہے، بلال کے دل میں مصطفیٰ کی محبت بچ چکی ہے، اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بس جاتی ہے تو وہ چاہے کیسا بھی رنگ کا ہو لیکن اللہ اس کے دل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا، خریدنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بلال کو پیش کیا گیا۔ حضرت بلال نے جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد فوراً آقا پر نظر پڑی تو اللہ اکبر، آقا کے قدموں میں گشی کھا کر گر گئے، اللہ اکبر، بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہونے کے بعد فوراً قدموں میں گر گئے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم نے حضرت بلال کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد اللہ اکبر، حضرت بلال کو دعائیں دی، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت بلال رو رہے ہیں، حضرت بلال زار و قطار رو رہے ہیں، حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے نام پر بڑی پریشانی اٹھائی ہیں، آپ کے نام پر بڑی مارے کھائی ہیں، آپ کے نام پر بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں، آپ کے نام پر یا رسول اللہ مجھے ننگا جسم کر کے مارا گیا، ننگا جسم کر کے پیٹا گیا، ننگا جسم کر کے مارا گیا یا رسول اللہ، لیکن میں نے آپ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، آپ کا نام لینا نہیں چھوڑا، اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے سینے سے لگا کے پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غلام تھے تو جب تھے لیکن آج تم آزاد ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آزاد کر دیا، یا رسول اللہ میں نے بلال کو اتنی بھاری قیمت میں خریدا ہے لیکن آج آپ کی بارگاہ میں بلال کو آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بلال کو پھر اتنا اونچا مقام مل گیا، بلال کو پھر اتنا بلند مقام مل گیا، حضرت بلال کو میرے مصطفیٰ نے پھر اتنے اونچے مقام سے نواز دیا۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا بلال آج سے تمہارا مقام غلامانہ نہیں ہے، بلکہ آج سے تم غلام نہیں ہو، بلکہ آج سے تم آزاد ہو۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، واقعی میں جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، واقعی میں جو اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے اتنے اونچے مقام و مرتبے سے نواز دیتا ہے۔ تو واقعی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بھاری قیمت میں خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، اتنی پریشانی برداشت کرنے کے بعد تب جا کر کے انسان کو بلند مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، تب جا کر کے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ یار ہم کوئی محنت نہ کریں، مشقت برداشت نہ کریں اور ہمیں اونچا مقام مل جائے، تو میرے عزیزوں اونچا مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بڑی محنتیں کرنے کے بعد تب جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اونچا مقام حاصل ہوتا ہے۔ پہلے کے بزرگوں کی اور ہمارے بزرگوں کی زندگی آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، تواریخوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے عزیزوں اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی محنتیں کرنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ایسے نہیں ہوتی، بلکہ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور واقعی میں جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے پھر میرے عزیزوں پوری کائنات، پوری دنیا پھر اس کی ہو جاتی ہے، پھر اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا اللہ ہو گیا پوری کائنات اس کی ہو گئی، اور جو اللہ کو نہ پا سکا، اللہ کے رسول کو نہ پا سکا، تو میرے عزیزوں وہ چاہیں کتنی بھی محنتیں کر لے اس کی ساری محنتیں بیکار ہیں۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ اللہ اس کے رسول کے بن جائیے، آپ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کیجئے۔ واقعی میں جو اللہ اس کے رسول سے
سچی محبت کرتا ہے۔ حضرت بلال نے پھر ایسی محبت کی، حضرت بلال نے پھر ایسا عشق کیا، اللہ اکبر، پھر بلال کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا معراج میں تشریف لے کر کے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی سیر کی۔ میرے آقا جب معراج سے واپس تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا نے بلال کو بلایا، بلانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بلال بتاؤ تو صحیح کون سا عمل کرتے ہو، بلال کون سی عبادت کرتے ہو، کون سی ریاضتیں کرتے ہو؟ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بلال سنو، جب میں معراج میں گیا، جب میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ بلال نے اتنا سنا تو حضرت بلال کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضرت بلال رونے لگے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی جانتا نہ تھا، مجھے تو کوئی مانتا نہ تھا، مجھے تو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ ہے، یہ آپ سے محبت کرنے کی وجہ ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے کی وجہ ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی جانتا نہ تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ آج دنیا والے بھی میرا ذکر کر رہے ہیں اور آج جنت والے بھی میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و واقعی میں جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے ہر چیز پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز و ہم اللہ اس کے رسول کے ہو جائیں، جو واقعی میں مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، جو واقعی میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو واقعی میں مصطفیٰ سے سچی محبت کر لیتا ہے، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے زمانہ اس کا ہو گیا۔